السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجہ نام ادریس اس لیے ہے کہ پڑھنے کی کثرت آپ کا لقب ادریس ہوا، اور علم و نجوم میں آپ کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ وہ زمین میں بہت زیادہ عبادت کرتے اور ان کو فرشتے جب آسمان پر لے جاتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کر کتاب ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے اور ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے۔ وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے، وہ اپنے کام میں فراغت پا کر بیٹھے تھے، اسی وقت ملک الموت اللہ کے حکم سے آدمی کی صورت میں آئے، مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس کے دروازے میں آ پہنچے۔ حضرت صائم دہر تھے، جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم بہ قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر معتجب ہوا، یہ کون شخص ہے؟ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ اللہ کی قدرت سے حرام میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے، جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے لیتے ہیں، ہم تو مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، وہاں بھی انگور دے کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ پس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام کو معلوم کہ یہ کون شخص ہے، وہ بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا، اللہ کے واسطے ظاہر تو کرو تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت نے فرمایا، شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں تو نے کس کی جان قبض کی؟ وہ بولے، فرشتے نے کہا، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے کہ جیسے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا، بے رضا الہی کس کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا حضرت ادریس کی قبض جان کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کی درگاہ میں دعا فرمانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل ہو اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے، انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا
چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل تھا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا تم وہاں واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا، نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب میں تو مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہیں کوئی تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں سے بھی ہو آیا ہوں۔ اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے کہ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف ہو، نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جہنت میں چلا گیا وہ واپس جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ بارہ سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس کو چھوڑ کے چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں سے آواز آئی، اے اسرائیل بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت کے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے ہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اور اونچے مکان پر، پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے، ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا تم مت رو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد ختم ہو جائے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں ان میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہیں کرتے تھی۔ وہ لوگ اس صورت کو پوجنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی عام ہو گئی۔ مشرق مغرب تک یہ رواج جاری ہو گیا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم اور عمل میں مفقود تھے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کی راہ کی ہدایت بتا سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔